الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بها في جميع أمورنا وكيلا. حضور صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حکیمیہ حسنیہ جہانگیریہ منیمیہ عزیز گرامی مقام صوفی عبداللطیف المعروف باقندہ میاں صاحب رزاقی حکیمی حسنی جہانگیری منیمی سلمهم اللہ تعالی معزز مشائخ کرام، مختلف درگاہوں اور خانقاہوں کے متولیان و سجادہ نشینان جو یہاں تشریف لائے ہیں، خلفائے کرام، مریدین، متوسلین، خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشبختی، نیک بختی اور سوبھاگیہ ہے کہ ایک ولی کے عرس کی مجلس میں ہم شامل ہو رہے ہیں. ایک ایسی مجلس جس میں چار طرف نور برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، پیار برس رہا ہے، محبت برس رہی ہے. عام طور پر ہر مکتبہ فکر اور ہر ایک وچار دھارا والے کوئی نہ کوئی جلسہ، مجلس، اجتماع، میٹنگ، اسمبلی کرتے رہتے ہیں، لیکن تمام قسم کے مجمع سے اس کا مجمع الگ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہاں جو کام ہوتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا، یہاں جو لوگ شریک ہیں وہ دوسری جگہ موجود نہیں ہوگا، اس لیے الگ ہے. نہیں، میں نے جو الگ کہا، الگ کہنے کے پیچھے اسکول آف تھاٹ، وچار دھارا، سوچ اور سمجھ کے اندر کی بات. ہر اسمبلی دوسرے کا کاٹ کرتی ہے، جو مجمع بنتا ہے وہ دوسرے کا انکار کرتا ہے. سب غلط ہے، ہم صحیح ہیں. عرس وہ مجمع ہے جہاں کسی کا کاٹ نہیں ہوتا، کسی کا انکار نہیں ہوتا، اور اگر انکار ہوتا ہے تو صرف ایک چیز کا: لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، سوائے اس ایک اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، اور جس نے سب کو ایک عزت دی ہے. یہاں اسی کا انکار اور کسی کا انکار نہیں. یہاں پیار بانٹا جاتا ہے، محبت بانٹی جاتی ہے،
دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنا جانتے ہو، بینائی ہے، تو یاد رکھو محبت کا اصول یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے صرف اسی کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنا جانتے ہو تو محبت میں دیکھنے کی شریعت بھی جان لو۔ محبت کی شریعت دیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا بند کرو، جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس پر اپنی درشٹی کو ٹکا دو، جہاں کی آنکھ وہاں جم جائے۔ کسی محبت کرنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم نے تجھ کو جو ہے قمر دیکھا، ان کے مرشد کا نام قمر ہے، تو کیا کہتے ہیں، ہم نے تجھ کو جو ہے قمر دیکھا، پھر کسی کو نہ آنکھ بھر دیکھا۔ ہم نے جو مرشد کو دیکھ لیا، اب کسی کو کیا دیکھا؟ اب کسی کو دیکھ کے کیا ہو؟ اب کسی کے دیکھنے سے میرا دیکھنے کا کیا رشتہ؟ یہ جہاں سکھایا جاتا ہے وہ عرف ہے۔ اگر کبھی کسی کو یہ شکایت ہو جائے کہ یہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، یہ لوگ ان کی چرچا کرتے ہیں، ان کی چرچا نہیں کرتے، ان کے یہاں ان کے بارے میں سنا گیا، ان کے بارے میں نہیں سنا گیا، تو اس بیچارے کو بیٹھائیے اور سمجھائیے کہ جس کی چرچا تم نے نہیں سنی، تم نے سمجھا ہوگا کہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے، یا ہم اس پارٹی کے نہیں ہیں، یا ہم اس کے منکر ہیں۔ ارے ایسا نہیں ہے، کہاں بدھی بھیڑا رہے ہو، یہ بدھی بھیڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں محبت کی بدھی چلتی ہے۔ محبت کی بدھی میں کچھ نظر آئے تب نہ کسی کا نام لیا جائے، جو نظر آیا اس کا نام لیا گیا، جو نظر ہی نہیں آیا اس کا نام نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عرس کا اجتماع، عرس کا مجمع، عرس کی بھیڑ، عرس کے مہمان، عرس کے آنے والے، عرس کی تیاری، عرس کا مینیفیسٹو، عرس کا ادیش ایک ہے محبت۔ اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی محبت کا دعویٰ کرے اور محبت کے تقاضے پورے نہ کرے تو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم فلاں اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، فلاں کالج کے ہم چھاتر ہیں، ہم یہ بستی میں پڑھتے ہیں، تو ہم سے یہ امید کی جائے، آشا کی جائے کہ ہم اس اسکول کے سلیبس، کریکولم، پاٹھکرم، نصاب جانتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو، اس پر چلتے ہو، تو یہاں محبت کی کام شروع ہوتی ہے پیر سے اور جا کر رسول پر تمام ہوتی ہے۔ اور رسول جہاں دیکھتا ہے کہ محبت تمام ہوئی، اسے خدا کی طرف بڑھا دیتا ہے، اللہ کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ یعنی تین منزل ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہ تین مجلس ہیں، ان تینوں نشستوں سے، یہ تین منزل سے، ان تین جگہوں سے جو گزر گیا وہ کامل ہے۔ فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جائے، شیخ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں، شیخ ہو اور کچھ نہ ہو تو ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو شیخ سے مطلب ہے، ہمیں صرف شیخ سوچتا ہے، پیر سوچتا ہے، مرشد سوچتا ہے، میرا میاں سوچتا ہے، میرا میاں کے علاوہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس منزل میں کوئی کامل ہو گیا، ایک دن میاں کہتا ہے ادھر بھی دیکھو، اور تب دیکھنے کا قبلہ بدل جاتا ہے اور شیخ رسول کی طرف دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تب جا کے فنا فی الرسول کی منزل آتی ہے کہ اب شیخ کے ویژن میں اب رسول نظر آنے لگا، ہے نا؟ اب رسول نظر آنے لگا، رسول کی منزل طے ہوتے 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 فنا فی الرسول ہو گیا، تو پھر نسبت رسول، فیض رسول، مدد رسول،
موجود ہے. اب ذرا مولوی صاحب سے پوچھیے کہ حضور یہ حج کرنا تو عین شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ کسی کے لیے کوئی شکایت نہ رہے، کسی کو کوئی خوف نہ رہے، کسی کو کوئی ڈر نہ رہے، کسی کو کوئی شنکا نہ رہے. ایک آدمی بے ضرر ہو گیا، کسی کے لیے کوئی چنتا کا سبب نہ رہا، تو وہ کیا ہو گیا؟ حاجی ہو گیا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو گھر کی طرف جانے میں تو یہ حال ہے، اور جب گھر کے مالک کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہو تو اس کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. گھر کی طرف، مکان کی طرف. کعبہ کیا ہے؟ مکان ہے. مکہ کیا ہے؟ مکان ہے. مکان کی طرف جانے کا نام ہے، اور مکان والے کی طرف جانے کا نام مرید ہونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر چکے، بہت اندر کر چکے تھے. کالا گورا، یہ کالا ہے، گورا ہم ہے، تو یہ نہیں ہے. ہم گجراتی بولتے ہیں، یہ ہندی بولتا ہے. ہم عربی جانتے ہیں، یہ عربی نہیں جانتا ہے. ہم ایشیا کے رہنے والے، یہ یورپین ہے. ہم عربی ہیں، یہ اجمی ہے. اور جھنجٹ پھیلائے ہوئے ہو. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کالے کو بھی بھر پیٹ کھلاتا ہے اور گورے کو بھی بھر پیٹ کھلاتا ہے. کالے کی اپنی عزت، گورے کی اپنی عزت. ہندی کا اپنا مقام، عربی کا اپنا مقام. کہاں کس چکر میں ہو؟ کہتے ہو کہ اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے نظام میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، چھوٹا بڑا، یہ وہ میں یہ تم وہ ہم یہ. تخلقوا باخلاق اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو، جس کو تم دشمن
दराज के पास वो जाता है, वो उसको घिसता, तराशता, वो चमकदार अंदर से निकलता है, तब उसकी कीमत होती है। क्या कहते हैं? कोई पूछे कि आज ना खूबसूरत है, कल देखा था इसको, तो पीर भी तराशता है, पीर वाली तरह उसके सामने पहला गढ़ा हुआ आदमी आता है ना। ये जितने टोपी वाले आपको नजर आ रहे हैं, हमको मिला के, ये सब अपने पीर के गढ़े हुए, पीर के तराशे हुए। कभी कभी आईना लेके देखा करो कि हम कैसे थे और पीर ने हमको कैसा बनाया। आईने में क्या देखा करो, खाली नाक कान मत देखा करो, पीर की कारीगरी भी देखा करो कि पीर कैसा मेकअप करता है, पीर का मेकअप कैसा है, पीर कैसा रंगरेज है, पीर कैसा सूरतगर है, कैसी सूरत बनाता है ना। कभी कभी तो आईने में देखोगे तो धोखा हो जाए कि हम हैं कि सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक है ना। और जिस दिन धोखा हो गया उस दिन पीर भी कामयाब हो गया, मुरीद भी कामयाब है ना। और ये तरीका अब्दुल रज़्ज़ाक सूफी का गढ़ा हुआ नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हुजूर को सिखाया है और हुजूर से कहलवाया है। एक दिन हुजूर की खिदमत में कुछ लोग आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का महबूब कोई कैसे बनता है? अल्लाह का महबूब, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का चहीदा, अल्लाह का दोस्त कैसे बने? तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा, इनको जवाब दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इनसे कहिए मेरे हबीब, ये आपसे पूछते हैं कि अल्लाह का महबूब कैसे बनेगा, तो इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, मेरे जैसे हो जाओ, सुभान अल्लाह, मेरे जैसे हो जाओ। आईने में मुंह देखो तो धोखा कि पीर से शक्ल मिल गई, एकदम पीर हो गए, तब क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओ। सुभान अल्लाह, और अल्लाह ताला ने एक मियार बना, उनकी सूरत से जो मिलती वो सूरत अच्छी, सुभान अल्लाह, सूरत जिस मिल गई सब कुछ अच्छा है ना। बगैर उसके काम नहीं चलता, जिसकी सूरत नहीं मिली वो गड़बड़ है। सूरत मिलाने ही का कारोबार है। हमारे फुल मारिफ में हजरत ने एक बात लिखी, किसने लिखी है? अब आपको मालूम हो गया कि आपके पीर ने लिखी है। आपके पीर जो जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो आपके पीर की किताब है ना। हम लोग सीना तान के करते हैं, हम जितने कादरी हैं उतने ही सोहरावर्दी भी है ना। इसलिए कि हमारे यहाँ कादरियत का पैमाना सोहरावर्दियत वाला है। सोहरावर्दी पैमाने में कादरियत की शराब ढल के आई है। हम पीके कादरी में है, पैमाना सोहरावर्दी है। सुभान अल्लाह, अवारिफुल मारिफ, इसके बारे में नजमुद्दीन कुबरा वाली तराश ने फरमाया, हर के तीन किताबें मखदूम दादा न दाना उस सूफी न बाना। जो इस किताब को नहीं जानता वो सूफी नहीं हो सकता। लेकिन उस किताब का हवाला क्यों दे रहे हो आपके सुनने के? उनके लिए भी जो इतराज करते हैं उनके लिए उस किताब में लिखा है कि मेरे शहर यानी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के मुर्शिद शहर अबू नजीब सोहरावर्दी के पास एक आदमी है, एक तालिब आया। काहे को आया? कहने लगा हुजूर, हम आपके मुर्शिद के पास गए थे खिलाफत लेने, इजाजत लेने, है ना। तो उन्होंने कहा कि जाओ अबू नजीब सोहरावर्दी से लेने का तरीका सीख लो कि खिरका कैसे लिया जाता है, पट्टा कैसे लिया जाता है, ताज कैसे लिया जाता है, पहले तरीका सीख लो फिर जाना। तो आपके पास आए, तरीका सिखा दीजिए ताकि हम भी खिलाफत ले लें, हम भी इजाजत ले लें। तो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने उसको तरीका सिखाया, कायदा सिखाया, मतलब बताया, उसूल सिखाया। बेचारा डर गया, घबरा गया, अरे बाप रे बहुत भारी बात है। चलता जब वो वापस
سبحان اللہ بزرگوں نے اس پر بھی لکھا ہے کہ اچھا ہوگا کہ شاید ایسا رہے کہ مریدوں کا محتاج نہ ہو، مرید کا محتاج نہ ہو تو شاید اور اچھا ہے۔ مرید کچھ لے کے آ جائے تو پھر نہ لا تو ٹھیک، بھوکا ہے تو کھا لے، کھا کے آیا ہو تو شاید اس کو شیرنی کھلائے۔ سبحان اللہ تو یہاں کا شہر معتنی بھی ہے، معتبر بھی ہے، غنی بھی ہے۔ یہ شہر اپنے آپ میں ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آدرش ہے، ایک آئیڈیل شہر ہے۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے، میں لمبی چوڑی تقریر کرنے یہاں نہیں بیٹھا ہوں اور نہ تقریر کا موقع ہے۔ کہا گیا ہے کہ علاج دو قسم کا ہوتا ہے، علاج دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علاج کو کہتے ہیں علاج بالمثل، علاج بالمثل، یعنی اگر کسی کو ٹھنڈا لگ گیا ہو، اسے ٹھنڈا لگ گیا ہے، ٹھنڈا مار گیا ہے، سردی لگ گئی، تو بالمثل یہ ہے کہ اس کو ہاتھ پیٹ امرود کھلا۔ کیا بول رہا ہے؟ امرود تو خوب ٹھنڈا، اس کو ٹھنڈا لگا ہوا تو بتایا جائے گا کہ علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈا لگا ہو تو ٹھنڈا ہی کھلایا جائے، امید ہے کہ اسی سے مریض ٹھیک ہو جائے، ہے نا؟ آج کل آپ سنیے گا کہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے امرود میں وٹامن سی ہے، اور ٹھنڈا جس کو لگ جائے زکام کھانسی کاف اینڈ کولڈ اس کو وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دواخانے سے وٹامن سی خریدے گا، اس سے اچھا یہ کہ امرود کھائے، اس میں وٹامن سی ہے۔ اور دوسرا علاج ہوتا ہے علاج بالضد، الٹا کیا گیا، جو بیماری ہو اس میں الٹا کیا گیا، ہے نا؟ تو ابھی جو علاج ہونا ہے یہاں، ہم سب علاج ہی کے لیے آئے ہیں، ابھی علاج ہوگا، اوپر سے تو گرمی برس رہی اور نیچے سے کلام کی گرمی برسے، اوپر سے بھی گرمی اور نیچے سے بھی گرمی، ابھی جو قبال رات چڑھے گا اس میں بھی گرمی ہے نا، اور یہ گرمی اس گرمی کو کاٹے، ہے نا؟ یہ علاج بالمثل ہے، اوپر سے بھی گرمی اور نیچے سے بھی گرمی، ہے نا؟ اور یہ گرمی اگر آپ چڑھ گئی، اس گرمی کا گرمی پن اگر آپ پر سوار ہو گیا تو یہ سورج آپ کو کیا بگاڑے؟ اور سورج کو کون پوچھے؟ دوزخ نہ بگاڑ سکے گی۔ دوزخ کے اوپر سے جب کوئی عاشق گزرے گا، جب کوئی پیار کرنے والا گزرے گا، جب کوئی محبت کرنے والا گزرے گا، تو حدیث میں روایت موجود ہے کہ دوزخ کہے گی جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، کہیں تیرے عشق کی آگ میرے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی نہ کرے۔ اس لیے اس خانقاہ کی ایک خوبی اور آپ کو سنا دیں، یہ خانقاہ آپ کو بیان جگہ پر نظر آ رہی ہے، ادھر میدان ادھر میدان ادھر میدان ادھر میدان، دھیرے دھیرے یہ آبادی میں بڑھتی جائے گی۔ جتنی بڑی خانقاہیں ہیں، اجمیر شریف ہو، سروار شریف ہو، سانبھر شریف ہو، یا جتنے شریف آپ کو یاد ہیں سب، اور ہریالی یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں پر پانی ہے تبھی ہریالی ہے، تو یہاں بھی ایک دن بڑی آبادی ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کل کا دنیا اور آج کا دنیا اس میں کتنا انتر ہے۔ انتظار کیجئے کہ دنیا کیا ہوگا، اور جب جب دنیا کی بدلی ہوئی شکل دیکھیے، اس زندہ پیر پر بھی دھیان رکھیے جس نے کہا تھا جانتے ہو کہ ایک دن ضلع بنے گا، ضلع بن گیا۔ کہنے والے نے کہا حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دن دنیا کے نقشے پر چمکے گا۔ سبحان اللہ، آج چمکنا شروع ہو گیا، آپ کی دنیا میں چمک رہا، کل کسی اور کی دنیا میں بھی چمکے۔ سبحان اللہ، زندہ ولی یہاں لیٹا ہوا ہے جو کل کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے اس خانقاہ کی کچھ خوبیاں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خانقاہ کی عظمت کیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک کتاب کا اجرا، ایک کتاب کا لوکارپن، ایک کتاب آپ کو
دنیا کو دی گئی. کیا ہے کتاب؟ کیا چیز جی خانقاہوں کا ایک نام یہ بھی ہے. خانقاہ صرف یہ نہیں کرتی، کوئی سمجھتا ہے کہ صرف قوالی ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے صرف دین پرستی ہوتی ہے. وہ بیچارہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے. میں نے تو سمجھ کے کہہ دیا، ہو سکتا ہے ایک آنکھ سے محروم ہو. اگر محروم ہے تو بیچارہ ایک ہی آنکھ سے دیکھے. اور کبھی کبھی آدمی کو دونوں آنکھ رہتے ہوئے ایک بیماری ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کو دو طرح سے جانا جاتا ہے. ایک بیماری موتیابند کی ہوتی ہے. موتیابند والے سے پوچھے کہ ادھر کا دکھائی دے ہے، تو موتیابند والا کہے گا ادھر کا تو ایک دم نہ دکھائی دے. کبھی کبھی تو ٹکر لگتا ہے. سامنے تو دیکھ رہے ہیں، بغل والا دکھائی نہیں دے رہا، بغل کی چیز سے ٹکرا گیا. یہ موتیابند ہے. تو موتیابند تک تو ٹھیک ہے، نکل جائے گا، پیر نکال دے گا، نہ تو ڈاکٹر نکال دے گا، نہ تو پیر بھی ڈاکٹر ہے، موتیابند نکال دے گا. اگر کہیں کوما ہو گیا تب تو نکالنے سے بھی کام آ جائے گا، اور صاف روشنی میں بھی کالا کالا دکھائی دے گا. اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوما ہو. اور ایک بیماری اور ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بھیگا پن، ہے نا؟ بھیگا پن کیا؟ بھیگ جانا، پانی سے بھیگ جانا نہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بھیگا پن. یہ کیا ہوتا؟ کہیں پر نگاہیں، کہیں پر نشان، دیکھ ادھر رہا لیکن دیکھ ادھر رہا. یہ جن لوگوں کو ہو جاتی ہے وہ خانقاہوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. اس میں خانقاہ کا قصور نہیں ہے، دیکھنے والے کا قصور ہے. دیکھنے والا اگر اپنی آنکھوں کو سنتلن متوازن رکھ پاتا ہے تب نہ دیکھ پائے کہ چیز کیا ہے.
मामूली मत समझिएगा इस बात का। अब दूसरी किताब आ गई और आज एक किताब का इजरा आपके सामने हो गया, एजाज जहांगीरी। देखो जहांगीरिया सिलसिले की खानदान इस पूरे उपमहाद्वीप में सैकड़ों वरना हजारों नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों कहते भी हजारों कहा जा सकता, इसलिए कि सैकड़ों में तो हजारों समाया था, सैकड़ों खानका है। लेकिन अल्लाह ने इंतखाब इस खानका का किया कि यहाँ से एजाज़े जहांगीरी हिंदी में छाया। तो आप खुशनसीब हो, हम खुशनसीब हैं कि इस खानका से हमारा ताल्लुक है। अब हिंदी में एजाज़े जहांगीरी में अब आखिरी बात को खत्म करा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। हमें कुछ सोचना है। आप जब इस सिलसिले के नुमाइंदा हो गए, आप जब इस सिलसिले के प्रतिनिधि हो गए, कल आप ही से ये सिलसिला जाना है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी जिंदगी में शरीयत की पाबंदी लाए। शरीयत से खिलवाड़ हमारे सिलसिले का मिजाज नहीं है। अपने को शरीयत का पाबंद बनाए, जानिए कौन सी चीज जायज है, कौन सी चीज नाजायज है। किसी और से मत जानिए, अपने सिलसिले के उलमा से जानिए, अपने सिलसिले वालों से जानिए। नमाज की पाबंदी, पर्दे का पूरा ख्याल, आपके पास चाहने वाली मानने वाली आएगी, कोशिश कीजिए कि उनको करीब करने के बजाय दूर रखें। अलग से बात, दूर से बात, सटो नहीं डाले। अगर आपकी नीयत में कोई खराबी ना भी हो तो कोई भूल रहा है कि आप इसके पास कोई सकेगा तो वो तैयार है आपको तंग करने के। इसलिए अच्छा ये है कि अपने आप को ऐसे तरीके के साथ रखिए कि आप पर उंगली उठाने का मौका किसी को न मिले। और ये जान लीजिए कि हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास या आप किसी औरत को, खातून को सटने का मौका देंगे? कि कोई सट जाए, कोई मज़ार पकड़ के बैठ जाए, कोई अपना सर रख के मज़ार पर और बैठा रहे, तो आप कहिएगा नहीं। अदब ये है कि तुम बाहर रहो, तुम इतनी दूरी से भी। तो जब मज़ार के लिए ख़वातीन का अदब ये है, तो जिंदे के लिए भी अदब होना चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि पीर से, मुर्शिद से ज्यादा करीब ना हो, थोड़ा दूर से मिले, थोड़ा दूर से एक दूरी पैदा करके मुलाकात है। सटना जरूरी नहीं है, सटने से कोई काम नहीं होता। मोहब्बत वो चीज है, मोहब्बत का एक उसूल भी जाने, मोहब्बत का एक कलमा है, ला बोदा मअल मोहब्बा, ला बोद दोहराओ भी कुछ याद रहेगा, ला बोदा मअल मोहब्बा। मोहब्बत अगर है तो दूरी नहीं हो सकती, तुम वहां रहो, हम यहाँ हैं। अगर मोहब्बत है तो दूरी नहीं है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो तुम आगे मोदी में भी बैठ जाओ तो कोई फायदा नहीं। मालूम है सरकार दो आलम सैयद कुल हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान मक्के में कहाँ था? एक दीवार की बगल में इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उधर अबू लहब, बीच में एक दीवार। अगर सब कुछ
जब ऊंचे क्लास में चला जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है दूरबीन, कि अब दूरबीन से तुम देखो, जो चीज नजर नहीं आती वो भी नजर आए। उससे आगे बढ़ा तो उसको और बड़ी दूरबीन दे दी जाती है और स्लाइड दे दी है। स्लाइड लगाया उसने, अब देखा तो स्लाइड में वो चीज नजर आ रही जो नजर नहीं है। रज़्ज़ाक़ का जलवा वाज़ेह था, लतीफ़ का जलवा उस वाज़ेह जलवे में छिपा। इसलिए इस खानकाह की अज़मत को खूब अच्छी तरह जानो और समझो। मैं एक बात और अर्ज़ करूं कि कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आप देख रहे थे, बहुत सा इनाम बटा, सम्मान बटा, ये सब ये खानकाह कर रही है। इस खानकाह को ये करने की सलाहियत है तब कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कल डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, वाइस चांसलर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इस खानकाह से सम्मान ले रहे हैं। जिसका सम्मान इतना हो जाए कि वो दूसरे को बांट सके वही बांटता, वरना सम्मान की कई बांटने की चीज है। हम ये गमछा आपको दे दें तो मेरा सम्मान आपको मिल जाए, तब तो बड़ा मुश्किल है। तो इस खानकाह की कदर कीजिए। जिसको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा, धीरे धीरे समझ में आएगा और मोहब्बत की ऐनक कोच के आंख पर लगाए, सब चीज अच्छी नजर आएगी और उसका सही मकसद और मतलब भी नजर आएगा। अल्लाह ताला दुआ कर ले, या अल्लाह इस खानकाह को आबाद रख, इस खानकाह को शादाब रख, इसके मुरीदों को, इसके खुलाफा को, यहाँ दूर दूर से चल के आने वालों का दामन कर, सबकी मुराद, सबकी हाजत, सबकी चाहत पूरी फरमा, सबकी कमी को दूर कर दे, सबकी परेशानी को दूर कर दे और सबकी मुश्किलात का इलाज फरमा। अल्लाह पाक जो यहाँ आया है वो कामयाब, दामन भरा हुआ, मुराद से भरा हुआ कामयाब रहो। अल्लाह पाक अब्दुल लतीफ अन्ना मियां हुजूर को सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी, कामरानी, वो अकल, वो समझदारी, वो दानिशमंदी अता फरमा जो तेरे दोस्तों को तेरे जनाब से मिलती है। अल्लाह पाक इन जैसे अपने बाप के काम को इन्होंने और आगे बढ़ाया, इसी तरह इनकी औलाद को, इनके काम को और आगे बढ़ाना नसीब कर। अल्लाह पाक इनके खानदान में मोहब्बत है, हमानियत है, इकताई है। अल्लाह पाक इनके मुरीदों को लाए आए, इनके खलीफा को, इनसे सिलसिला लेने वालों को और लाए। अल्लाह पाक अपने फज़ल व मेहरबानी से मोहब्बत की इस गंगा में हमें भी नहाने का मौका आता। हम यहाँ से मोहब्बत ले के जाए, मोहब्बत खा के जाए, मोहब्बत ओढ़ के जाए, मोहब्बत बांटने की तरफ जाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि।